بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام عام اصطلاح کے مطابق کسی قوم کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک کی تاریخ ہے اور ایک نظریے کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کو گروہ یا جماعت سے نسبت دیں تو اس گروہ یا جماعت کے لیے قوم کی بجائے ملت کا لفظ زیادہ صحیح ترجمہ نہیں کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ملت کا لفظ ہمارے ہاں قوم کے معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن اسلامی مفکرین نے ہمیشہ اس کی وضاحت کر دی ہے کہ سیاسی اصطلاح کے طور پر قوم یا ملت کا مفہوم مسلمانوں میں وہ کبھی نہیں رہا جو مغرب اور دوسری اقوام میں سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر بیان کیے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور دوسرا شعر اسی مناسبت سے ہے کہ نرالا سارے جہان سے اس کو عرب کے مہمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کے اتحاد وطن نہیں ہے۔ تو دوستو، تاریخ کا طالب علم ایک سرسری جائزے کے بعد آسانی سے معلوم کر سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ ایک نظریاتی کشمکش کی تاریخ ہے۔ جب بھی اسلامی اصولوں پر عمل درآمد کے معاملے میں کمزوری کا اظہار ہوا تو مسلمان حکمرانوں اور مصلحین نے فوراً تدارک کی کوشش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک یہی کشمکش نظر آتی ہے، اور پاکستان کا قیام بھی اسی کشمکش کا آخری بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ تازہ ترین مظہر ہے۔ تاریخ اسلام کے اس مفہوم کے تعین کے بعد کہ یہ ایک نظریے کی تاریخ ہے، ایک مورخ کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ وہ ملت اسلامی کی تاریخ کا مطالعہ انہی اصولوں کی روشنی میں کرے جن پر ملت اسلامیہ کی بنیاد ہے، اور وہ یہ دیکھے کہ مسلمان کہاں کہاں ان اصولوں پر عمل پیرا ہوئے ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے ان اصولوں سے انحراف کیا ہے۔ اس جگہ پہ ہماری تاریخ نویسی کی رجحان کی طرف اشارہ کر دینا بے موقع نہیں ہوگا۔ ہمارے مورخین بالعموم ہر اس کارنامے کو سراہنے لگتے ہیں جو غیر معمولی نوعیت کا ہوتا ہے۔ وہ اس کا خیال نہیں رکھتے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے نزدیک اس کارنامے کی کیا اہمیت ہے۔ اس طرز تحریر کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تیمور اور نادر بھی اس صف میں آگے ہیں، جس میں صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی ہیں، اور عطا ترک کو بھی اسی مقام پر بٹھا دیا گیا ہے جس پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فائز ہیں۔ حالانکہ ان دونوں رہنماؤں کی نظریات میں بعض المشرکین ہے۔ جدید دور کی تاریخ میں یہ خامی خاص طور پر نمایاں ہو گئی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے مغربی استعمار یا غیر مسلم طاقتوں کا مقابلہ کیا وہ ہمارا قابل تقلید ہیرو بن گیا، اور اسی طرح ہر وہ مسلمان قابل احترام ہو جاتا ہے جو مادی زندگی کے کسی بھی پہلو میں غیر معمولی امتیاز حاصل کر لیتا ہے۔ اس معاملے میں اسلام کا معیار تقریباً نظر انداز ہی کر دیا گیا ہے۔ دراصل ہمارا نقطہ نظر ہے اسلامی کی بجائے قوم پرستانہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس نقطہ نظر سے ہر اس کارنامے کو سراہا جاتا ہے جو غیر قوم کے مقابلے میں انجام دیا گیا ہے، اس لیے ہم بھی ایسا ہی کرنے لگے ہیں۔ لیکن یہ ایک مغربی اور غیر اسلامی نقطہ نظر ہے۔ اس کی وجہ سے اسلامی نقطہ نظر کو جو اچھے اور برے کے درمیان امتیاز کرنے کا ہمارے لیے سب سے بڑا معیار ہے، نقصان پہنچ رہا ہے۔ جدید دور کی تاریخ میں یہ نقطہ نظر خاص طور پر بہت نمایاں ہو گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر پرانی بات اور پرانے رسم و رواج کو ہدف ملامت بنا لیا جاتا ہے، اور ہر نئی تبدیلی اور ہر نئی تحریک کا تذکرہ حوصلہ افزا انداز میں کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، تنقید کے وقت ہم یہ بات قطعی بھول جاتے ہیں کہ عہد جدید کی بہت سی نئی تحریکیں اپنے ساتھ غیر اسلامی اثرات بھی لا رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اسی طرح غیر اسلامی تصورات، نظریات اور رسم و رواج فروغ پانے لگے ہیں۔ جس طرح عہد قدیم کے مختلف زمانوں میں غیر اسلامی تصورات
اور رسم و رواج ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے تھے۔ اس طریقے فکر کا ایک مضحکہ خیز نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سی وہی باتیں جو ہمارے عہد قدیم کے کارنامے شمار کی جاتی ہیں اور جن پر مغربی متشرقین کے اعتراضوں کا ہمارے اہل علم جواب دیتے رہے ہیں، وہی باتیں موجودہ دور میں خود ہمارے اپنے اہل قلم حضرات کے ہاتھوں سے شعوری اور غیر شعوری طور پر مضمون قرار دی جا رہی ہیں۔ ہمارے جدید تاریخ نویسوں کے تحریر کا یہ تضاد بڑا مہلک ثابت ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اسلام سے متعلق تشکیک اور بے یقینی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایک اور حقیقت جو تاریخ اسلام کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ ملت اسلامی جو کہ بنیادی طور پر ایک ہی سخاوت اور ایک ہی تہذیب کے لمبردار ہے، اس لیے ہم ملت کے تاریخ کی مختلف حصوں کے ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ اسلامی تاریخ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کے صرف ایک دور کا مطالعہ کافی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی ایک ملک کی تاریخ سے ہم اسلامی تہذیب اور تمدن اور نظریات کا مکمل احاطہ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے عروج اور زوال، ان کے حیات اجتماعی اور ان کے نظریاتی اور تصوراتی کشمکش کو کسی ایک دور کی روشنی میں نہیں بلکہ پوری تاریخ کی روشنی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ تاریخ عالم میں اسلامی دور کی اہمیت اور اس کے مقام کا صحیح تعین بھی صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ اسلام کی اس وحدت کو ہمارے دور عروج کے مورخوں نے ہمیشہ تسلیم کیا۔ تبری سے لے کر تاریخ الفی تک اول 1000 سال میں جس قدر اہم تاریخیں لکھی گئی ہیں، ان کا موضوع پوری اسلامی تاریخ رہا ہے۔ یہ صرف دور زوال ہی ہے جس میں ہم سیاسی انتشار کے ساتھ تہذیبی انتشار میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب جبکہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہو چکا، ہمارے لیے اپنے اس تاریخی اور تہذیبی وحدت کو بحال کرنا انتہائی ضروری ہو گیا۔ تو دوستو، ہم اپنی سیریل تاریخ ملت اسلامیہ کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخ ہے، ایک جو ہم اگرچہ 14 سال کی تاریخ کو ہم کم و بیش ہزاروں قسطوں میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا خیال رکھا جائے گا کہ تاریخ اسلام کا کوئی پہلو نظر انداز نہ ہونے پائے۔ اس آغاز میں، اس سیریس میں ہم موجودہ دور تک، آغاز اسلام سے موجودہ دور تک ہر خطے کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ جہاں مسلمانوں نے کوئی بھی نمایاں کام انجام دیا، چنانچہ روس اور انڈونیشیا جیسے دور دراز ملکوں اور صحرائے اعظم کے جنوب میں افریقہ کی سیاہ فام باشندوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ علاوہ ہمارے صرف فتوحات اور سیاسی معاملات کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کی علمی، ادبی، معاشرتی اور تمدنی تاریخ بھی پیش کی جائے گی۔ بادشاہوں اور وزیروں کے علاوہ عالموں اور ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور سیاحوں کے حالات اور کارنامے بھی زیادہ ہم اپنی قسطوار میں بیان کیا کریں گے۔ تاریخ اسلام پر عربی، اردو اور انگریزی میں متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود پڑھنے والے اور سننے والے اس جامعہ، مختصر اور عام فہم تاریخ میں ایک نئی بات پائیں گی جو سیریل ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ محسوس کریں گے کہ تاریخ ملت اسلامیہ ہمارے تاریخی ادب میں ایک نیا اور مفید اضافہ ہے۔ تو دوستو، اسلامی تاریخ ہماری ایک تاریخ ہے، اور گزشتہ 1400 سال میں جو بھی اچھے اور برے کام انجام دیے گئے ہیں وہ ہمارے ہی آباء و اجداد کے ہیں۔ اگرچہ اچھے کارنامے ہمارے لیے باعث فخر ہیں، تو برے کاموں کی شرمندگی بھی ہمارے ہی حصے میں آئے گی۔ ہمیں اچھے کاموں کی مشعل راہ بنانا ہے اور برے کاموں اور غلطیوں سے سبق حاصل کرنا ہے، تاکہ آئندہ ان غلطیوں کا اعادہ نہ ہو سکے۔ تو دوستو، اس سیریل کا چونکہ اپنی تاریخ کی روشنی میں مستقبل کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، اس لیے میرے خیال میں اس سیریز کے لیے
یہ ہمارا چینل نہایت ہی مناسب ہے۔ اگر ہمارے سمے میں وہی جذبہ پیدا کر دیں، ہمارے سامعین میں وہی جذبہ پیدا کر دیں جو ہماری سیریل کا مقصود ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ میری محنت ٹھکانے لگی۔ اور اگر مقصود میں ناکام رہے تو خدا سے خلوص نیت کا اجر طلب کرنے کی دعا کریں گے۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور باقاعدہ کل سے ہماری ایک قسط آپ کے سامنے پاکستانی ٹائم کے مطابق 5 بجے شام انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس چینل سے، تاریخ اسلام کے چینل سے ریلیز کیا کریں گے۔ آج کی یہ جو ہماری انٹروڈکشن ایپیسوڈ ہے، اس سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔